اخلاق تم اچھے رکھو، یہ گارنٹی نہیں کہ آخر میں تمہاری موت ایمان پہ ہوگی، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھے گا، دوستی نہیں رکھے گا، ان سے تعلق توڑ کر رکھے گا، رب فرماتا ہے پہلا انعام یہ دوں گا کہ ان کے دل پہ ایمانی نقش فرما دوں گا، مرتے دم تک ایمان نکل نہیں سکتا۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ بتاؤ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ لیکن یہ کس سے ملتی ہے؟ نماز سے ملی، روزے سے ملی، زکوٰۃ سے ملی، حج سے ملی، فلاحی کاموں سے ملی؟ اس سے ملی نہیں، کس سے ملی؟ دشمنی سے ملی۔ کس سے؟ اور دشمنی اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو سب سے پہلا انعام یہ ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو دشمنوں کی دشمنی ہے نا، اللہ نے ہمیں کٹی میں دی ہے، اللہ نے ہمیں کس میں دی ہے؟ اور صرف مجھے نہیں دی، میری اولاد کو بھی دی ہے، میری۔ اور اعلیٰ حضرت یہ فرمایا، اعلیٰ فرمایا اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کرے، کوئی میرے، اس آیت کے تحت اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کا مجھ پہ فضل ہے کہ میری اللہ کے لیے دشمنی ہے، میری اللہ کے محبوب کے لیے دشمنی ہے، میرا کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جو رسول اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ اور اس جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دل پہ ایمان نقش فرما دوں گا، فرمایا میرے دل پہ نقش ہے، میرے دل پہ نقش ہے، کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کرے، میرے دل کے دو ٹکڑے کرے، ایک میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے میں لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام اہل سنت نے کہا، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ جو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا، میرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا، ہم ان کے دل پہ ایمان کو ثابت کر دیں گے اور ایمان کو نقش فرما دیں گے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ سب سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ جبریل۔ فرمایا جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرمائے گا، جبریل کے ذریعے اس کی۔ ابھی نماز میں یہ بات نہیں ہو رہی، صرف دشمن سے دشمنی کی ہے، ان سے تعلق توڑا ہے، تو رب ایک پہلا انعام ایمان نقش فرماتا ہے، اور دوسرا انعام کیا ہے کہ تو اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو اس لیے ہم سب سے بڑے فرشتے کو ڈیوٹی اس کی لگاتے ہیں، اب تو نے ان کی مدد کرنی ہے، تو نے۔ اس لیے سنی شیر جس میدان میں جاتا ہے سارے گدڑ ہی بھاگ جاتے ہیں، گدڑ تو کہنے نہیں چاہیے، مثال ہی دے رہا ہوں، سارے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ بھاگتے کیوں ہیں؟ اس لیے بھاگتے ہیں، سنی کا کمال نہیں، سنی نے جو دشمنی کی ہے اللہ کا جبریل مددگار ہو گیا ہے، سنی بات کرتا ہے پیچھے جبریل مدد فرماتا ہے۔ تو جب جبریل اللہ کی طرف سے آگے مدد فرماتا ہے تو فتح کس کی ہوگی؟ فتح تو ان کی ہوگی نا جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، تو ان کے مددگار جبریل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا جبریل مددگار ہوگا، اور اس کے ساتھ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ جنتیں دے گا۔ کیا دے گا؟ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فِيمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ کتنے انعام ہوں گے؟ ایمان بھی نقش فرما دیا، ایمان بھی نقش فرما دیا۔ جبریل کو بھی کہہ دیا اب ان کی مدد کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر کہا جنات با ان کی، ان کے نیچے نہریں۔ تین انعام۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ کہا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا۔ اور میں یہ نماز سے تو نہیں ہے، میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن جس طرف میں آپ کو لینا چاہتا ہوں یہ آیت کریمہ میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور ان بدبتوں سے جفے بھی مارے، حضور کے دشمن کے جو کہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، بتاؤ ان کو جفے مارنے چاہیے؟ جو پلید کہیں کہ ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ، وہ ہماری طرح کی ہیں، بس نبوت کا فرق ہے، وہ مر کے نعوذ باللہ مٹی ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ جڑ مل کے بیٹھے۔ جو کہیں ان کے والدین کافر ہیں، ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے۔ جو کہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں، خدا ہر بدی کر سکتا ہے، کرتا نہیں، ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے۔ بتاؤ نا کیا ہے یہ، کیا چیز ہے جو رسول اللہ کو کہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ان کو تو اپنا نہیں پتا انہیں کیا ہونا تھا، جو ایسی گفتگو کریں ان سے جفے ماریں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا مسئلہ یہ ہے نمازیں فائدہ نہیں دیں گی ان سے ملنے سے، روزہ فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث پاک ہے قیامت کا دن ہوگا، بڑی نمازیں ہوں گی، حج بھی ہوگا اور نفلی حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ فرض بھی ہوگی اور صدقات و خیرات ہوں گے، روزے ہوں گے فرض کے علاوہ زائد روزے بھی ہوں گے، یعنی عبادات کا ڈھیر ہوگا۔ عبادات کا فرض تو فرض ہے، نفل کی کثرت ہوگی۔ تو اللہ پتہ کیا فرمائے گا؟ کیا بات ہے آمنہ کے لال کی، حضور نے ہر بات بتائی ہے، اور پچھتانا نہ بعد میں،
ابھی میں بتا رہا ہوں تمہیں، وہ کام نہ کرنا کہ قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے، تو نماز ہی بس سمجھتا رہے اور دشمن سے جفے بھی مارتا رہے، پھر تو وہ ہاں روئے جا کے، نہ تیری نماز کام آئے، نہ تیرے صدقات کام آئے، نہ فرض نہ نفل نہ واجب، کچھ بھی تیرے کام نہ آئے۔ تو میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں، تمہیں پہلے ہی ایسا نصاب دیتا ہوں، تو اگر اس پہ عمل کر لے گا تیری نماز بھی بچ جائے گی، تیرا روزہ بھی بچ جائے گا، تو بھی بچ جائے گا۔ کہا قیامت کا دن ہوگا، اتنی عبادت ہوگی، اتنی عبادت ہوگی، اللہ وہ پوچھے گا ہی نہیں کہ تیری تو بڑی کتنی باتیں کی ہیں تو نے، فرض کے علاوہ بھی کی ہیں تو نے، تو صدقات بھی بڑے کی ہیں تو نے، تو بڑے فلاحی کام کیے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بڑا چنگا ہے یار مرضی ہے، اور بدبخت و مرضی بھی چنگا ہے، تو خود کافر ہو جائے گا۔ اس کافر کو چنگا کہنے والے، وہ پیسے جو دیتا ہے، خرچ جو دیتا ہے، ایسے کرتا ہے، یہی تو گنڈوئے لگا کے مچھلی پکڑتے ہیں ظالم، انہیں مچھلی پکڑنی ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ مچھلی کیسے پکڑتے ہیں؟ گنڈوئے ہی لگاتے ہیں نا، یا مچھلی لگا کے مچھلی کو پکڑتے ہیں۔ ان ظالموں نے پیسے پھیلا کے بندوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے بندے بھی کہتے ہیں جی بڑے اچھے ہیں جی، وہ پیسے لگاتے ہیں، ڈوب مرو، تم تو کس سے رہ گئے ہو۔ شہزاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، ایک خسرے نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، اور خسرے کی جو کمائی آپ کو پتہ ہے، بعض خسرے ایسی کمائی کرتے ہیں، تو سارے خسرے تو ایسے نہیں ہوتے، کچھ بازاری خسرے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی خسرا تھا، تو اس کی ذریعہ جو روزگار تھا تو ایسے ہی تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ اب تو قحط پڑا ہوا ہے، دسترخوان اس کا لگا ہوا ہے، تو اس سے کھا لیں۔ وہ شہزادی ہیں، آپ نے کہا وہ شیر کچھاڑ میں غار میں بھوکا مر جاتا ہے، کتے کا جوٹا نہیں کھاتا۔ شیر جو ہوتا ہے وہ جو شیر ہو نسلی، شیر بھی آپ کو پتہ ہے نسلی شیر بھی ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، اشارہ سمجھ گئے نا آپ، شیر ہو نسلی، تو فرمایا غار میں بھوکا مر جاتا ہے لیکن کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ کتے کا تم مرزئی کا کھاتے ہو لانتی ہو، تم شیعوں کا کھاتے ہو لانتی ہو، رافضیوں خارجیوں کا، اس سے ڈوب مرو، تمہارے ایمان جاتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہو، ان کی تعریفیں کرنی ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہارا حال کیا ہوگا۔ اللہ باپ فرمائے گا نہ عبادت پوچھے گا، نہ نمازیں پوچھے گا، نہ روزے پوچھے گا، نہ صدقات پوچھے گا، نہ خیرات پوچھے گا، نوافل کثرت کچھ نہیں پوچھے گا۔ فرمائے گا بتا میرے دوست سے دوستی کی، کیا فرمائے گا؟ بتا میرے دوست سے دوستی کی، میرے دشمن سے دشمنی کی؟ اگر کہے کی تو سب کچھ قبول، سب کچھ۔ اگر کہے میں تو سارا نہیں ملنا، ہاں سارا مردود، سارا منہ پہ مار دے گا، دفع ہو جا، لے جا اپنے پاس۔ جس کے دل میں میرے یار کے دشمن کی نفرت نہیں تھی، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ تو حضور نے بتا دیا یہ نمازوں پہ نہ جانا، روزوں پہ نہ جانا، کل مارے جاؤ گے، نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں محبت ہو، دشمنوں کی نفرت ہو، دشمنوں کی۔ اور یہ جو انعام ہے یہ اسی بنیاد پہ ہے، کسی بس اس نے نفرت کی، اس نے نفرت کی، تعلق توڑا ان بدبختوں سے، کیونکہ اللہ اس کے رسول پہ بولتے ہیں اور ان کی نسبتوں پہ بولتے ہیں، آل رسول پہ بولتے ہیں، اصحاب رسول پہ بولتے ہیں، ازواج رسول پہ بولتے ہیں، اور حضور کی نسبتوں کے متعلق بڑے نازیبا کلمات کہتے ہیں، تو اس لیے ہم ان سے تعلق توڑتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے پھر میں نقش فرماتا ہوں ایمان، پھر میں تمہیں تو جبریل سے مدد بھی فرماؤں گا، پھر جنتوں میں بھی داخل فرماؤں گا، اور پھر ایک اور انعام ہے، کیا تمہارے اس عمل سے اللہ اتنا راضی ہوا کہ فرماتا ہے رب تجھ سے راضی تم رب سے راضی، رب تم سے راضی اور تم رب سے راضی۔ اور آگے پتہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک حزب اللہ، اولئک، اور یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہی کون ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، سنتا ہے یہ کس کی پارٹی ہے؟ اور اس سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ الا ان حزب الشیطان، خبردار یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ وہ قسمیں اٹھاتے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا منافق قسمیں بڑی اٹھاتے ہیں، آج دیکھو نا یوٹیوب پہ اور یا یہ فیس بک پہ، پتہ کیا میں وضو کر کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وضو کر کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تیرے باپ شیطان نے جنت میں بھی یہی کہا تھا، اس نے بھی آدم علیہ السلام کو کہا تھا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ نے اس لیے روکا ہے تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تیرے ابے نے بھی قسم اٹھا کے جھوٹ بولی تھی، جھوٹ بولا تھا، اب تم بھی قسمیں اٹھا رہے ہو، اب نیٹ پہ آ رہی ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں وضو میں ہوں میں، اور پھر ایک قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے بات۔ تو لوگ کہیں گے قسم اٹھائی ہے، اور لوگوں آنکھیں کھولو، منافق کی تو قسمیں زیادہ اٹھاتی ہیں، کون؟ اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اس پہ رب نے بھی مہر لگائی ہے، رب کے مصطفیٰ نے بھی مہر لگائی ہے۔ یہ جو میں نے آگے سورہ منافقون پڑھی تھی نا،
آج ہی پڑھی تھی نا، اذا جاءک المنافقون، آپ نے سنا ہی ہوگا، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، تو منافقین حضور کے پاس آئے نا تو کلمہ پڑھتے تھے، اور داڑیاں انہوں نے بھی رکھی تھی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تو حضور کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ گواہی دل سے ہوتی ہے نا، گواہی زبان سے تو نہیں ہوتی، تو ہم گواہی